أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى النبي الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين درود پڑھ دیجئے محمد سب سے پہلے آپ تمام بزرگان سے ہم تاخیر کی معذرت چاہتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہے کہ آج 24 محرم الحرام کی تاریخ ہے اس لیے پیدل پہ مجالس سے ہوتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تقریباً شاید ہم نے 1000 کلومیٹر کا سفر ایک دن طے کر لیا ہے اور مختلف منزلوں سے ہوتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے پروردگار انشاءاللہ آپ تمام کی حفاظت فرمائیں اور اس عزاداری کو اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائیں کچھ باتوں کو آج بہت تیزی سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے چونکہ آج شب شہادت مولا امام زین العابدین علیہ السلام ہے مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و اس امام کی شہادت کی رات ہے جو آج ہمارے جوانوں کے لیے آئیڈیل ہے جب ہمارے جوانوں کے درمیان یہ بحث ہو رہی ہے کہ بعض لوگ نماز کو پکڑے ہوئے ہیں اور بعض لوگ ماتم اور عزاداری کو تو اس امام نے بتایا ہے مجھ سے بڑا کوئی عزادار بھی نہیں ہے اور مجھ سے بڑا کوئی عبادت گزار بھی نہیں ہے گویا امام نے جمع کیا دونوں چیزوں کو کہ اگر عبادتوں کی طرف آنا ہے تب بھی تمہارے لیے رہنما زین العابدین ہے اور اگر عزاداری کی طرف آنا ہے تو کون ایسا ہے کہ جو 35 سال تک مسلسل روتا ہو ان سے بڑا کوئی عزادار بھی نہیں ہے عزاداری بھی ہے سجدہ گزاری بھی ہے عبادتیں بھی ہے نمازیں بھی ہیں یہ دونوں چیزیں سیرت امام سجاد میں نظر آتی ہیں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شروع حاصل کیا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 73 نمبر کی آیت ہے جس میں قرآن مختلف انبیاء کا ذکر کر رہا ہے کہ جن کو امامت کا عہدہ دیا گیا ہماری ایک غلط فہمی ہے کہ شاید امامت کا عہدہ صرف حضرت ابراہیم کو دیا گیا نہیں ایسی بات نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو امامت کا عہدہ دیا گیا لیکن فوراً سے انہوں نے کیا سوال کیا جب انہیں مقام نبوت دیا گیا تھا تب انہوں نے نہیں کہا تھا جب مقام خلت دیا گیا تب انہوں نے نہیں کہا لیکن جب مقام امامت دیا گیا تو انہوں نے عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي اور کیا یہ امامت میری ذریت میں بھی چلے گی تو خدا کی طرف سے آواز نہ یہ آئی کہ مکمل طور پر چلے گی نہ یہ آئی کہ نہیں چلے گی بلکہ یہ جواب دیا ہاں تمہاری ذریت میں سے جو ظالم نہیں ہوگا اس کو ہم امام بنائیں گے ظلم کیا ہے ظلم ہمارے یہاں ایک سمجھا جاتا ہے کہ ایک کو مار دینا کسی کو ستم کر دینا کسی کو پریشان کرنا یہ ظلم ہے لیکن قرآن کی نگاہ میں ظلم کیا ہے اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے قرآن فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم
خدا کا کسی کو شریک قرار دینا، خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، بتوں کی پرستش کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو خدا نے کیا کہا تھا؟ جو ظالم ہوگا اس تک امامت نہیں پہنچے گی۔ اب یہ حدیثیں آپ سناتے رہیے کہ وہ بھی قریش میں سے تھے اس لیے ان تک امامت پہنچی، وہ بھی قریش میں سے تھا اس لیے ان کے اوپر امامت پہنچی۔ ہمیں یہ نہ بتائیے کون قریش میں سے تھا، یہ بتائیے کس کی زندگی بتوں سے پاک تھی، جس کی زندگی کا اکثر حصہ بت پرستی میں گزرا ہے۔ خدا تو کہہ رہا ہے وہ تو ظلم عظیم ہے، اور اگر وہ ظالم ہو گئے تو خدا نے فرمایا ظالموں تک امامت کا عہدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے ہم اس کو امام مانتے ہیں پیدا بھی ہوئے تو اللہ کے گھر میں۔ کسی نے کیا خوب کہا، نور سے نور جلی پیدا ہوا، سارے عالم کا ولی پیدا ہوا۔ قل هو اللہ احد نے دی صدا، لم یلد کے گھر علی پیدا ہوا۔ تو مولا متقیان کو امامت کا عہدہ ملا ہے، آل ابراہیم میں سے ہیں مولا متقیان، اس لیے انہیں امامت کا عہدہ ملا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے گا خدا نے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا آپ کی آل میں امامت چلے گی۔ ختم نبوت کے بارے میں تو آیت موجود ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے، لیکن ختم امامت کے بارے میں کوئی آیت نہیں۔ توجہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبوت کا سلسلہ حضرت ابراہیم سے چل رہا تھا وہ محمد مصطفیٰ پر آ کر ختم ہو گیا، امامت کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ محمد مصطفیٰ پر ختم نہیں ہوا۔ آپ بول رہی ہیں ٹھیک ہے، میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ حضور خاتم النبیین ہے لیکن خاتم الائمہ نہیں ہے۔ امامت کا عہدہ چلا آ رہا ہے، حضرت ابراہیم امام ہوئے، حضرت اسحاق امام ہوئے، اس کے بعد حضرت یعقوب امام ہوئے۔ یہ امامت کا سلسلہ حضرت ابراہیم کی نسل میں اور ان کی آل میں باقی رہا، اور انہی کی آل میں امیر کائنات ہے، انہی کی آل میں امام حسن امام حسین، اور انہی کی آل میں ہمارا بابا سرکار حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ توجہ، اب آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے یہ انبیاء کے جنہیں ہم نے امام بنایا تھا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، انہیں ہم نے امام بنایا۔ اور یہ بھی دیکھیں کتنے کمال کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں شیعوں نے امامت کا عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم نے اپنی کتابوں سے نہیں اللہ کی کتاب سے لیا۔ امامت کا لفظ خود قرآن کریم کے اندر آیا ہے، بلکہ کمال یہ ہو گیا امام کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے، شیعہ کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے۔ بلکہ نہ صرف کہ شیعہ کا لفظ آیا ہے بلکہ مودت اہل بیت کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے۔ دشمنان خدا، دشمنان اسلام، دشمنان رسول اور عالم رسول پر لعنت کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے۔ ہمارا کوئی عقیدہ ایسا نہیں کہ جو قرآن سے خارج ہو، ہم ہر چیز مانتے ہیں، قرآن سے مانتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ شہزادی سیدہ کائنات بھی جب اپنے حق، ماشاءاللہ بلند آواز سے، جب اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے گئی تو انہوں نے کوئی روایت نہیں سنائی، قرآن کی آیتیں سنائی، اور 20 سے زیادہ آیتیں خطبہ فدقیہ میں بیان فرمائی ہے۔ تو ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے، جو قرآن ہے تو پورا شیعہ عقیدہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ امامت کے بارے میں قرآن کریم کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان نبیوں میں سے بعض کو جو ہم نے امام بنایا تھا یہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت یہ کسی مدرسے سے سیکھ کر نہیں آتے، یہ اللہ کے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ پھر آگے بیان کیا وَوَحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان اماموں کی طرف وحی کی ہے کہ پہلے یہ خود نیکی انجام دیں، یہ دوسروں کو بعد میں ہدایت دیں گے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ نہج البلاغہ میں مولانا متقی شاہ فرماتے ہیں کہ من نصب نفسه للناس اماما فليبدأ بتعلیم غیرہ، فليبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیرہ،
جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو امام بنائے کہ لوگوں کی رہنمائی کرے، اس کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے خود اپنے آپ کو نصیحت کرے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا کہ نہج البلاغہ بھی اخلاقی کتاب ہے، دوسری بھی آپ کو کتابیں مارکیٹ کے اندر مل جائیں گی، حکایات کی، اخلاقیات کی، نصیحتوں کی، پند کی، موعظے کی کتابیں مل جائیں گی، لیکن کہتے ہیں دونوں کتابوں میں فرق ہے۔ جو آپ کو مارکیٹ سے کتابیں ملیں گی وہ اور ہے، جو نہج البلاغہ وہ اور ہے۔ کیا فرق ہے؟ اب فرق یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں اس نے آ کر اخلاقی نصیحت کی ہے جس نے پہلے خود عمل کیا۔ ورنہ میٹھی میٹھی باتیں بیان کرتے نا، دوسروں کو لیکچر سناتے نا، یہ بہت آسان ہے۔ ایک صاحب سے بیان کر رہے تھے کہ ایک جگہ پر نشے کے خلاف ایک لیکچر دیا گیا، تو جو لیکچر کے لیے لائے گئے تھے شخص، انہوں نے بہت بہترین اس کے نقصانات بیان کیے، بڑا بہترین لیکچر دیا انہوں نے، اور ایسا لیکچر دیا کہ نوجوان مائل ہوئے اور انہوں نے توبہ کی، انہوں نے کہا کہ اب ہمیں شراب نوشی نہیں کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک جوان جو بہت جذباتی تھا، وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے جب لیکچر دینے والے کے پاس آیا اور انہیں گلے مل کر بہت رونے لگا، تو روتے روتے اس نے کہا کہ یہ تو آپ کے منہ سے ایسی بو آ رہی ہے جو میں نے سونگھی ہوئی ہے۔ تو وہ لیکچر دینے والے بھی کہنے لگے ہاں میں اچھا لیکچر تو دے سکتا ہوں لیکن میں خود بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں تو کر سکتے ہیں، لوگوں کو تو نصیحت کر سکتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کر سکتے۔ نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جس میں دوسروں کو بعد میں نصیحت کی ہے، پہلے عمل۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں، خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں، گرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، گرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں۔ یعنی اتنا علمی بڑا خزانہ موجود ہے، اور جو ہمارے برادر کو جس کی اطلاع بھی نہیں ہے، اگر آپ صرف ان کو مکتبہ اہل بیت کی طرف مائل کرنے کے لیے نہج البلاغہ کا تحفہ دے دیں اور ایک مرتبہ وہ ترجمے کے ساتھ سمجھ کر نہج البلاغہ پڑھ لے، مجھے یقین ہے وہ علی کا مرید بن جائے گا۔ نہج البلاغہ بہت عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں بڑے بڑے علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ ہماری مجبوری ہے، ہمارا عقیدہ ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم نہج البلاغہ کو قرآن کے برابر کھڑا کریں۔ ظاہر سی بات ہے قرآن ہے، نہج البلاغہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ جملہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں، میں نہج البلاغہ کے بارے میں کہتا ہوں یہ کلام تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق۔ صحیح ہے، نہج البلاغہ خالق کے کلام سے نیچے کا کلام ہے، لیکن مخلوقات کے کلام سے اونچا کلام ہے۔ اور جو بات نہج البلاغہ کے بارے میں ہے، بعین یہی بات صحیفہ سجادیہ کے بارے میں، جس نے ایک مرتبہ صحیفہ سجادیہ کا جو لطف ہے وہ لے لیا۔ علامہ طنطاوی ایک زمانے میں مصر کے جو مفتی اعظم تھے اور ان کی خدمت میں آیت اللہ مرش نجفی نے صحیفہ سجادیہ کا تحفہ پیش کیا، تو علامہ طنطاوی جو اہل سنت عالم دین تھے، انہوں نے خط کے جواب میں لکھا میں تمہارا شکریہ تو ادا کرتا ہوں کہ تم نے صحیفہ سجادیہ بھجوائی ہے، لیکن میں تم سے شکایت کرتا ہوں مجھے اتنی دیر سے اتنا انمول تحفہ کیوں دیا؟ اتنا انمول تحفہ ہے، اتنی دعائیں ہیں، اور یاد رکھیے گا اور کسی مسئلے کے اندر آپ کو اللہ سے پکارنے کے لیے اتنی دعائیں نہیں ملیں گی سوائے مکتبہ اہل بیت۔ ہمارے پاس دعائے کمیل ہے، ہمارے پاس دعائے ابو حمزہ سواری ہے، ہمارے پاس دعائے عرفہ ہے، ہمارے پاس مناجات خمسہ عشر ہے، ہمارے پاس مناجات شعبانیہ ہے، ہمارے پاس پوری مفات الجنان ہے، ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ ہے۔ یہ تحفہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک گروہ تھا، مختلف ملکوں کا اس سے سفر کیا تاکہ یہ معلوم کرے کہ کون سا مذہب ایسا ہے جو سچا ترین مذہب ہے۔ مختلف ملکوں کو انہوں نے سفر کیا، مختلف ریلیجنز کو انہوں نے پرکھنا شروع کیا، تو ایک مرتبہ وہ قم میں بھی آئے۔
اور جو یہ واقعہ بیان کرنے والے ہیں وہ نزدیکی افراد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قوم کے اندر ایک ادارہ ہے ورلڈ فیڈریشن کے نام سے. انہوں نے اس ادارے سے رجوع کیا، یورپ سے چلے تھے. ورلڈ فیڈریشن سے جب رجوع کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ شیعت کیا ہے، شیعت کے بارے میں بتائیے، شیعت کی جو اچھی باتیں ہیں وہ ہمیں سکھائیے تاکہ ہم اس میں مزید اپنے اندر بہتری لا سکیں اور یہ جان سکیں کون سا مذہب سچا مذہب ہے. انہوں نے کہا کہ اب میں ایک دن کے اندر کیا شیعت بتاؤں گا، ایسے کیا توحید سمجھاؤں گا، کیا رسول اکرم کی رسالت سمجھاؤں گا، کیا مولا کائنات کی ولایت سمجھاؤں گا، کیا قیامت، کیا باقی چیزیں بیان کروں گا. صرف انہوں نے کہا کہ میں ایک کتاب ہے وہ آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو پسند آئے، اگر پسند آئے تو بتا دیجیے گا، ہم مزید آپ کی خدمت پیش کریں گے. انہوں نے ان افراد کے سامنے جو مختلف مذاہب کا مطالعہ کر کے آئے تھے امام حسین کی دعائے عرفہ کا ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کیا. اور واقعی پڑھنے کے قابل ہے. 1 گھنٹے کی یہ دعا ہے، اتنے عمیق دعا ہے، اتنی خوبصورت دعا ہے. اور کس چیز کا شکر پہلے امام حسین نے ادا کیا ہے اور اس کے بعد مانگا. اور مانگا بھی ہے تو کس انداز میں مانگا ہے، پروردگار میں یہ نہیں مانگتا کہ مجھے مال دے دے، یہ نہیں مانگتا مجھے اولاد دے دے، یہ نہیں مانگتا کہ مجھے دنیاوی منصب اور عہدہ دے دے. فرمایا میں یہ مانگتا ہوں کہ مجھے تیری معرفت کے لیے بصیرت دے دے. کہتے ابھی میں نے ان کے سامنے دعائے عرفہ کے پہلے پیج کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا. انگلش میں ٹرانسلیشن پڑھ رہا تھا. جب میں نے انگلش میں ٹرانسلیشن پہلے صفحے کا مکمل کیا، دوسرا صفحہ میں پھیرنا چاہتا تھا کہ میں نے ان کو دیکھا کہ بھائی یہ سن بھی رہے یا کہیں اور توجہ ہے ان کی. تو جیسے ہی میں نے پیج پھیرنے سے پہلے ان کے چہرے کو دیکھا تو کیا دیکھا، میں دیکھ کر حیران ہوگا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ایسے جملے ہم نے کسی اور مذہب میں نہیں سنے جیسے جملے تم نے بیان کیے ہیں. خدا کی معرفت جیسے تم یہاں پر کروا رہے ہو، ہم نے اور کسی مذہب میں ایسی خدا کی معرفت حاصل نہیں کی. انہوں نے کہا کہ آپ کیا یہ ٹرانسلیشن چاہتے ہیں؟ کہا کہ ہاں بالکل ہمیں ٹرانسلیشن چاہیے. کہا کہ ہمارے پاس ابھی ایک کاپی ہے، کچھ کاپیز جو پبلشر ہے اس کے پاس موجود ہے، میں انشاءاللہ کل آپ کے پاس لے کر آؤں گا. ان کو ایڈریس بھی بتا دیا. جو جانتے ہیں قوم کو، انہیں معلوم ہے کہ قوم کے اندر ایک ایسا پبلشر ہے جو مختلف زبانوں میں کتابیں چھاپتا ہے، اس کا نام ہے انصاریات. کہا کہ انصاریات سے میں کتاب لے کر آؤں گا، آپ کی خدمت پیش کروں گا. اگلے دن یہ انصاریان کے پاس پہنچے کہ مجھے دعائے عرفہ کا انگلش ٹرانسلیشن چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اتفاق کی بات ہے آج ہی کچھ لوگ آئے تھے، کتاب خرید کے چلے گئے تھے. تو کہا کہ مجھے تو چاہیے، میرے تو مہمان انتظار کر رہے ہیں. تو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہی آئے ہو، بتاؤ تو صحیح ان کا قیافہ کیسا تھا، ان کا حلیہ کیسا تھا. جب ان کا حلیہ بتایا، اس سے بتایا کہ 3 مردیں خاتون تھی. انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل میں انہی کے لیے دعائے عرفہ خرید کے جانا چاہتا تھا. ان کے اندر اتنی تشنگی موجود تھی، مجھ سے پہلے خود تمہارے پاس آ کر کتاب لے. معجزہ ہے ہمارے گھروں کے اندر یہ دعائے عرفہ، مفات الجنات، صحیفہ سجاد، یہ معجزہ ہے. اگر یہ پیش کر دی جائے کسی عام انسان کے سامنے، واقعی وہ حیران ہو جائے گا کیسا کلام ہے. اب میں کچھ مثال آپ کی خدمت بیان کروں گا صحیفہ سجادیہ کی. ایک دعا جس کا نام ہے دعائے عرفہ، مولا سید سجاد کی بھی ہے. دعائے عرفہ مولا حسین کی بھی ہے، دعائے عرفہ مولا سجاد کی بھی ہے. دعائے عرفہ صحیفہ سجادیہ کے اندر وہ بھی پڑھنے کے قابل ہے. دوسری دعا دعائے مکارم اخلاق، وہ بھی پڑھنے کے قابل ہے. صرف اس کا ترجمہ پہلے خود محسوس کیجئے، پھر اپنے دوست کی خدمت پیش کیجئے. مجھے یقین ہے کہ وہ تبدیل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اور یہ مولا سید سجاد نے ہمیں سکھایا ہے. چڑی سزا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، فرمایا جب واقع کربلا ہو گیا تو جتنے اہل بیت کے چاہنے والے تھے وہ سب شہید ہو گئے، مر گئے. اب جو حقیقی شیعہ تھے انہوں نے تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. اب کوئی شیعہ ہی باقی نہیں رہا. اس کے بعد سید سجاد کا کردار شروع ہوا.
آہستے آہستے انہوں نے جو کام کیا ہے، ان الناس لحقوا وکثروا، آہستے آہستے لوگ سجاد کے ساتھ ملحق ہونے لگے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ کیا کام کیا ہے مولا سید سجاد نے؟ سید سجاد کو ممبر پر آنے کی اجازت نہیں، سید سجاد کو جمعے کا خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے، سید سجاد کو عید کی نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، سید سجاد کو محراب سنبھالنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر سید سجاد نے کام کیسے کیا؟ سید سجاد خدا کی بارگاہ میں دعا پیش کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھ رہے سجاد خدا سے کلام کر رہے ہیں، لیکن سید سجاد نے خدا سے کلام کرتے کرتے ہی مخلوق خدا کو ہدایت دے دی۔ سید سجاد کے بعد کہ پھر مولا سید سجاد کے بعد جب امام باقر کا زمانہ آیا، امام صادق کا زمانہ آیا، تو ان کے پاس شاگرد تیار تھے۔ اس لیے تو امام صادق کے شاگردوں کی تعداد 4000 میں تھی، جبکہ جب مولا سید سجاد کا سفر شروع ہوا تھا تو روایت یہ کہتی ہے کہ صرف 3 افراد وہ تھے جو آپ کے چاہنے والے تھے، جبیر بن مطعم، یحییٰ بن ام طویل، اور ظاہراً ایک اور نام جو ابھی ہمارے ذہن سے نکل گیا۔ یہ 3 افراد وہ تھے کہ جو مولا سید سجاد کے چاہنے والے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو مولا سید سجاد کی امامت کا قائل ہو۔ آہستے آہستے 3 سے یہ 30 ہوئے، 30 سے 300 ہوئے، 300 سے 3000 ہوئے، 3000 سے 30000۔ یا مجھے جملوں کو تبدیل کر دیتے ہیں چیزیں۔ مولا علی کی نہج البلاغہ نے جیسے حسین کے اصحاب تیار کیے، ویسے صحیفہ سجادیہ نے امام صادق کے مدرسے کے طلاب کو تیار کیا۔ تیسرا شخص ابو خالد کابلی، یہ 3 افراد تھے جو مولا سید سجاد کے ساتھ تھے، اس کے علاوہ کوئی شخص موجود نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کاروان میں اضافہ ہونے لگا، اور یہی ہمیں کرنا ہے۔ الحمدللہ ہو رہی ہے، اتنی تبدیلی آ رہی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال امام بارگاہ میں نہیں آیا کرتے تھے، اب وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو کبھی سبیل کا پانی نہیں پیتے تھے، لیکن اس سال انہوں نے پینا شروع کیا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو نیاز نہیں رکھتے تھے، لیکن اب انہوں نے نیاز رکھنا شروع کیے ہیں۔ تو اس کاروان میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا، چونکہ ذکر علی کبھی بھی دبنے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ پھیلنے والا۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے امام کی؟ خود عمل کرنے والے ہو، پھر دوسروں کو نصیحت کرنے والے ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، خود نماز قائم کرنے والے ہوں، خود زکوٰۃ دینے والے ہوں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ جتنے انبیاء اور ائمہ تھے یہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ خدا نے قرآن میں کہا ہے انبیاء کو یہ عابدین تھے، لیکن جس کی آج مجلس ہے وہ عابدین میں سے نہیں ہے، وہ تو زین العابدین۔ کیا کہنے ہیں سید سجاد آپ کے، اور یہ رسول خدا کی روایت ہے، جب محشر کا میدان لگا ہوا ہوگا تو لوگ دیکھیں گے کہ جو عبادت گزار ان کو جنت میں ڈالا جا رہا ہے، جو معصیت کرنے والے وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ جب یہ تقسیم ہو رہی ہوگی، اتنے میں رسول خدا فرماتے فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ علی بن الحسین تشریف لا رہے ہیں، اور منادی آواز دے رہا ہے اَيْنَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ، اس مجمع میں جو آدم سے لے کر خاتم اور خاتم سے لے کر قیامت تک کتنے عبادت گزار آئے ہیں، لیکن یہ بتاؤ ان عابدوں کی زینت کہاں ہے؟ تو مولا سید سجاد تشریف لائیں گے، اور ایسے تشریف لائیں گے یخطو بین الصفوف، صف بندی ہوگی صفوں کو چیرتے ہوئے، علی کا علی پوتا تشریف لائے گا۔ یہ تو مجھے بالکل وہی منظر یاد آتا ہے کہ جب پہلے علی کعبے میں آئے تھے تو کعبے کی دیوار کو شکاف کیا
کیا. دوسرے علی جب محشر میں تشریف لائیں گے تو صفوں کے اندر شگاف پیدا کریں گے. اور کیا کہنے سید سجاد کی عبادت ہوگی. ہزار رکعت نماز پڑھتا ہے. کبھی کبھار لوگ جب یہ بات کہتے ہیں تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. جیسے کہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا, کہتے بھائی مقصر ہے. استغفر اللہ. اگر 17 رکعت نماز پڑھنے والا آپ کی نگاہ میں مقصر ہے تو جو امام ہزار رکعت نماز پڑھتا تھا وہ آپ کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ جو ہزار رکعت نماز پڑھنے والا ہے وہ آپ کی نگاہ میں پھر کیا ہوگا؟ اور اگر آپ نے ان کے بارے میں کوئی حد تاکی کی ہے تو پھر وہ نہیں, پھر آپ سب سے بڑے مقصر کہلائیں گے. نماز آباد ہے سید سجاد کی وجہ سے. گھر میں مصلی کبھی آباد نہ ہوتے دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہو. مولا سید سجاد کی وجہ سے نمازیں قائم ہیں, مولا سید سجاد کی وجہ سے یہ باتیں قائم ہیں. اور جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ محسوس کیجیے کہ جیسے نماز نہیں ہو رہی, 14 کو اور 72 کو یاد کیا جا رہا ہے. جب نماز کے لیے آزان دیتے ہیں تو آزان دیتے ہوئے کون یاد آتے ہیں؟ علی اکبر یاد آتے ہیں. جب رکوع میں جاتے ہیں تو کون یاد آتے ہیں؟ رکوع میں مولا نے انگوٹھی دی تھی, مولا علی یاد آتے ہیں. جب سجدہ کرتے تو کون یاد آتا ہے؟ سجدے میں ہمارے مولا حسین یاد آتے ہیں. جب تسبیح پڑھ رہے ہوتے تو کون یاد آتی ہے؟ شہزادی کون ہے یاد آتی ہے. تو یہ نماز نہیں ہے, یہ تو 14 اور 72 کا ذکر ہے. جو ان کا ماننے والا ہوگا وہ یقیناً نماز سے قریب ہوگا. نماز سے ترین عبادت اور کوئی نہیں ہے. چھوٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جب ایک شخص آیا, اس سے سوال کے مولا یہ بتائیے سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ امام نے فرمایا نماز. کہا اس کے بعد فرمایا زکوٰۃ. کہا اس کے بعد فرمایا روزہ. کہا اس کے بعد فرمایا حج. جب یہ بار بار کہتا ہے اس کے بعد امام سمجھ کے لگتا ہے یہ کسی اور چیز کا پوچھنا چاہ رہا ہے کہ محبت اہل بیت یہ کتنی بڑی عبادت ہے. جب امام نے محسوس کیا, امام نے روک دیا اور روک کر فرمایا صحیح ہے, نماز افضل عبادت ہے, زکوٰۃ افضل عبادت ہے, روزہ افضل عبادت ہے, حج افضل عبادت ہے, لیکن یہ عبادتیں اس وقت افضل بنیں گی وفاتحۃ کل ذلک معرفتنا وخاتمتہ معرفتنا, جب ان عبادتوں کا آغاز بھی ہماری معرفت کے ساتھ ہو, اختتام بھی ہماری معرفت. جو اہل بیت کا ماننے والا ہے یہ تو نمازیں اسی کے لیے ہیں, یہ عبادتیں اسی کے لیے ہیں, یہ شریعت اسی کے لیے ہے. اسی کو لطف آتا ہے بندگی کرنے میں کہ میرے مولا ایسی نماز پڑھا کرتے تھے پیروں سے تیر نکالیا جائے تو علی کو خبر نہیں. میرے مولا تھے جو ایسا جہاد کیا کرتے تھے کہ پڑھ کے حملہ کرنے والے تھے, حیدر کرار تھے, غیر فرار تھے. عبادت کرنے میں لطف آتا ہے, جہاد کرنے میں لطف آتا ہے. تو ہمارے امام وہ ہیں کہ جو ہر خیر کے اندر پہلے نظر آتے ہیں. جب اماموں میں ہمارے امام اول ہیں تو ماننے والوں میں بھی شیعہ نے حیدر کرار اول, ہمیں سب سے آگے نظر آتا ہے. دیکھیے گا مولانا سجاد, ان کے بارے میں عجیب سننا ملتا ہے. امام باقر فرماتے ہیں کہ ہمارے بابا کے پاس 500 کھجور کے درخت تھے, اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے. بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ائمہ کے پاس جو آتا تھا وہ سب کا خیرات کر دیا کرتے تھے, تو امام کے پاس کبھی خمس آتا ہوگا, کبھی زکوٰۃ آتی ہوگی, کبھی کوئی صدقہ خیرات دے جاتا ہوگا تو وہ آپ غریبوں میں بانٹ دیتے ہوں گے. نہیں عزیز ہو, امام تو وہ ہے کہ جن کو مظلوم رکھا گیا ہے ان کا نہ حق کے زکوٰۃ دیا گیا, نہ حق کے خمس دیا گیا, نہ حق کے صدقہ دیا گیا, کوئی حق نہیں دیا گیا امام کو, لیکن اس کے باوجود عطا کرنے والے تھے. کیوں؟ کیونکہ سیلف سفیشینٹ تھے, جو خود کماتے تھے, خود اپنے اوپر استعمال نہیں کرتے تھے, دنیا کو کھلاتے. تو 500 کھجور کے درخت تھے مولا سجاد کے پاس. امام باقر فرماتے ہیں ہر درخت کے پاس جا کر میرے بابا شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے.
اور آپ تصور فرمائیں 500 طرف کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی جائے تو کتنی نمازیں کتنی رکعتیں بنیں گی؟ 1000 رکعتیں. تو 1000 رکعت نماز اسے درختوں کے پاس پڑھا کرتے تھے. اس کے علاوہ جو نافلہ ہے نماز شب نماز تہجد اور دیگر نمازیں ہیں وہ اپنے مقام پر ہیں. 1000 رکعت نماز تو صرف باغ کے اندر ہوتی تھی. شکرانے کے طور پر اتنا سجدہ کیا کرتے تھے, اتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے. پروردگار نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا. کاش جب اولاد کی نعمت مل جائے, جب رزق کی نعمت مل جائے, جب بچوں کی شادی ہونا شروع ہو جائے تو اس موقع پر کم از کم 2 رکعت شکرانے کی نماز آ جائے. سنت مولانا سید سجاد پر. اور دیکھیے گا, توجہ رکھیے گا, ایک اور نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. اے مولا, آپ جو ہر طرف کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ یہ 2 رکعت نماز آپ مسجد میں جا کر پڑھ لیں, یا مسجد میں نہ صحیح اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں؟ کیوں آپ ہر درخت کے پاس جاتے ہیں, وہاں پر نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں؟ کیوں؟ امام شاہ جواب دیں گے, جہاں پر نعمت ہو اس کے ساتھ ہی کھڑے رہ کر شکرانہ ادا کیا جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ لوگ ہم سے نہ پوچھے تم لوگ کربلا جا کر سجدے کیوں کرتے ہو. ہم سجدہ حسین کو نہیں, ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. لیکن چونکہ حسین سب سے بڑی نعمت ہے, نعمت کے ساتھ شکرانہ ہوتا ہے. اس لیے ہم کربلا جاتے ہیں, مولا آپ نے اپنے در پہ بلایا ہے, ہم شکرانے کا سجدہ کرتے ہیں. سجدہ قربتاً اللہ ہے لیکن نعمت کے برابر ہے. نجف جاتے ہیں, شاہ نجف کی دہلیز پہ سجدہ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ شکرانے کا سجدہ ہے, نعمت کے ساتھ ہونا چاہیے. اور مولانا سجاد جو 1000 رکعت نماز پڑھنے والے تھے, کئی افراد آئے, انہوں نے کہا کہ اے سید سجاد, آپ تو جنت کے مالک ہیں, آپ تو جنت کے وارث ہیں, پھر آپ کو نمازوں کو کیا ہے, کیوں اتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ اتنی نمازیں تو کائنات میں کوئی نہیں پڑھنے والا. ایک مرتبہ سید سجاد روتے روتے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور وہاں سے صحیفہ علی کو لے کر آئے اور صحیفہ علی کی تلاوت کرنا شروع کی اور رونے لگے. اور روتے روتے جب علی ابن ابی طالب کی نمازوں کا ذکر کیا تو فرماتے ہیں من یقوی علی عبادت علی, کس میں طاقت ہے کہ جب علی جیسی نمازیں پڑھ سکتے. مولانا سجاد اتنے بڑے عبادت گزار ہونے کے باوجود کہتے ہیں نہیں, حیدر کرار جیسی نمازیں تو کوئی نہیں پڑھ سکتا. اے مولا علی, آپ کی نمازوں کو کیا کہنا. اور آپ جب مولا امام متقیان کے پاس آئے تو مولا متقیان کہتے ہیں میری نمازوں کی حیثیت ہے جیسی نبی نماز پڑھا کرتے تھے. نبی کیسی نماز پڑھتے تھے؟ اتنی نمازیں نبی پڑھتے تھے کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے چادر اوڑھنے والے میرے نبی, نمازوں کے لیے اٹھا کر مگر کم اٹھا کر. اتنی نمازیں پڑھتے تھے حضور. کہا گیا کہ آپ ذرا کم عبادتوں کے لیے اٹھا کریں, آپ کے پیروں میں جو تکلیف ہوتی ہے اس سے ہمیں اذیت ہوتی ہے, اس لیے آپ نمازوں کے لیے اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں نہ ڈالیں. لیکن ایک موقع آیا, حضور سے بھی کہا اب آپ نمازیں پڑھیے, اب آپ شکرانے کا سجدہ کیجیے, اب آپ عبادتیں کیجیے. کب؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر, جب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا ہے اب نمازیں بھی پڑھیے اور قربانی بھی پڑھیے. سید سجاد کی نمازیں کہاں؟ کہاں امیر کائنات کی. اور امیر کائنات کی نمازیں کہاں؟ کہاں نبی اکرم کی نمازیں. اور نبی اکرم بھی اگر شکرانے کے طور پر سجدے کرتے ہیں تو فاطمہ جیسی نعمت ہوتی ہے, کوثر ملی ہے, جو صرف حافظ آل رسول نہیں ہے, حافظ دین رسول ہے. مولانا سجاد
اب عبادتوں کا اگر چکر کھولا جائے تو اتنی روایات مولانا سجاد کی عبادتوں کے اوپر انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. لیکن ایک بات بیان کرو, مولانا سجاد کے بارے میں کہتا ہے کہ ایسی نماز پڑھتے تھے وَصَلَّى صَلَاةَ مُوَدِّعٍ, ایسی نماز خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر پڑھتے تھے کہ شاید یہی آخری نماز ہے. اگر ہم عبادتوں کے ذریعے تصور کرنا شروع ہو جائیں, نہ صرف یہ کہ نمازوں کے بارے میں جو آج مجلس میں شریک ہوئے ہیں, اس سال جو عزاداری کی ہے, خدا جانتا ہے اگلے سال نصیب ہو یا نہ ہو, اگلے سال مجلس نصیب ہو یا نہ ہو, اگلے سال مادرداری نصیب ہو یا نہ ہو, ایسے عبادت کریں کہ جیسے الوداعی عبادت. ہر عبادت کو اس طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں. تو مولانا سجاد کی عبادتوں کی وجہ سے لوگ ایسے ایسے قریب ہونے لگی, مولانا سجاد کی دعاؤں کی وجہ سے ایسے ایسے قریب ہونے لگی. دو اور کام ہے جو مولانا سجاد نے انجام دیے. میرے پاس دعوت میں بہت کم گنجائش میں سے اشارہ کروں گا اور پھر بات کو ختم کر دوں گا. مولانا نے اپنی زندگی میں 40 حج کیے تھے. 40 حج بہت بڑی بات ہے. کیوں آپ اتنا حج پر جاتے ہیں؟ دنیا یہ سمجھ رہی ہے سید سجاد کو حج کا شوق ہے, عبادت کا شوق ہے, اس لیے مولانا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن دنیا کو پتہ نہیں ہے جب سجاد حج پہ جائیں گے اور دنیا کے سارے حاجی بھی حج کرنے کے لیے آئیں گے, جیسے سجاد کا دیدار کریں گے وہ کسی اور کو ماننے والے ہوں گے, دیدار کے بعد امام کے چاہنے والے ہوں گے. کتنے ہی ایسے لوگ تھے جن کو اسی موقع پر آپ نے تبدیل کیا. اور ہشام بن عبد الملک, اس کی روایت پوری موجود ہے کہ جب ایک مرتبہ وہ داخل ہوا حج کرنے کے لیے, اتنا رش, اتنا جمع غفیر موجود تھا. اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ 45 لاکھ افراد, میں نے ابھی اس سال کی رپورٹ دیکھی, 17 لاکھ افراد نے حج کیا. آپ سمجھ لیجئے 20 لاکھ افراد نے حج کیا. 20 لاکھ افراد کہاں, اور اس زمانے میں 45 لاکھ افراد حج کرنے کے لیے. جب اتنی بھیڑ لگی ہوگی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آسانی سے انسان کو موقع ملے, طواف کر سکتا ہوں, میں نماز پڑھ سکتا ہوں, صفا مروہ کے درمیان صحیح کر سکتا ہوں, موقع تو نہیں ملتا. جو زمانے کے ظالم بادشاہ تھا ہشام بن عبد الملک, جب وہ حج کرنے کے لیے آیا لوگوں نے جگہ ہی نہیں دی. وہ بڑی مشکل سے طواف مکمل کرنے کے بعد, نماز پڑھنے کے بعد کہیں دور جا کر بیٹھ گیا اور تماشا کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے کہ کیسے حج ہو رہا ہے اور وہاں استراحت کر رہا ہے. اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک نورانی جوان داخل ہوا. اس کے ساتھ کوئی جاؤ حشم نہیں ہے, اس کے لباس پہ قیمتی نہیں ہے, اس کے سر پہ کوئی تاج نہیں ہے, اتنا ہی انکساری کے ساتھ آ رہا, اتنے خاصے و خاشع انداز میں آ رہا ہے کہ اس کے آنے کے ساتھ ہی حاجیوں نے راستہ چھوڑنا شروع کیا. اور اس نے اگر سکون سے 7 چکر لگائے, طواف مکمل کیا, آ کر نماز پڑھی. جب اس طریقے سے نماز پڑھی, ہشام بن عبد الملک جس کو کسی نے جگہ نہیں دی تھی وہ دل ملانے لگا, کہنے لگا یہ کون ہے, من ہاذا, یہ کون ہے, جبکہ جانتا تھا اچھے طریقے سے یہ جوان کون ہے, لیکن یہ بتانے کے لیے یہ کون ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, اس کے لیے کیوں لوگ اتنا زیادہ ہٹ رہے ہیں, اس کا کیوں اتنا زیادہ احترام کر رہے ہیں. جب اس نے کہا یہ کون ہے, ایک شاعر اہل بیت اس جگہ پر موجود, اس نے کہا تجھے نہیں پتا یہ کون ہے, پھر میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. یہ کون ہے شاعر اہل بیت, جن کا نام ہے فرزدق, جو حافظ قرآن بھی تھے, شاعر اہل بیت بھی تھے. خدا ایسے حافظان قرآن کو سلامت رکھے جو شاعر اہل بیت بھی ہوں, اور ایسے شاعر اہل بیت جو حافظ قرآن بھی ہوں. انہوں نے فل بدی یہ کہنا شروع کیا, میں بتاتا ہوں یہ جو جوان آیا یہ کون ہے. کتنے مصرے کا ہے, فل بدی 40 مصرے اسی موقع پر گئے. میں ان میں سے 2-4 مصرے کی خم پیش کروں گا. کہتے ہیں کہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے, میں بتاتا ہوں. هذا الذي تعرف البتحاء وتعتا, یہ وہ ہے جس کو مکے کا چپا چپا جانتا ہے, اس کے قدموں کو پہچانتا ہے, مکے کی سرزمین پہ ایک حصہ اس کے قدموں کو جانتا ہے. ہذا ابن خیر عباد اللہ کلہ, یہ وہ ہے جو کائنات میں افضل ترین مخلوق کی آل سے ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں والبیت یعرفہ والحل والحرم, یہ وہ ہے جس کو کعبہ بھی جانتا ہے, جس کو حرم بھی جانتا ہے,
جس کو ہل بھی جانتا. تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ میں بتاتا ہوں. ہذا التقی النقی الطاہر العلم. یہ وہ ہے جس کو زمانہ تقی بھی کہتا ہے, زمانہ نقی بھی کہتا ہے, زمانہ پاک و پاکیزہ اور طاہر بھی کہتا ہے, اور زمانہ اس کو مرکز دین اسلام بھی کہتا ہے. اور یہ وہ ہے, آگے جا کر انہوں نے اشار کے اندر کہا, اور یہ وہ ہے جس کے در پر کوئی آیا تو کبھی اس کی زبان سے لا کا لفظ نہیں نکلا, کبھی اس کی زبان سے کسی کو منع نہیں کیا گیا, نہیں کا لفظ نکلا ہی نہیں اس کی زبان سے. کبھی کوئی اس کے دروازے پر آیا, لا اس کی زبان سے نہیں نکلا. ہاں, اس نے ایک مرتبہ لا کہا ہے. کب؟ جب کہا لا الہ الا اللہ. اس کے علاوہ اس کی زبان سے لا نہیں نکلتا. اور یہ مولا سید سجاد کے جب شان میں قصیدہ پڑھنے لگا تو فرزدق کو اس جرم کے اندر زندان میں بند کروا دیا گیا. جی, سزا دی گئی. اور زندان میں جب بند کروا دیا گیا تو مولا سید سجاد کو اطلاع ملی کہ ہمارے ایک عاشق کو, ہمارے ایک شاعر کو زندان میں بند کروا دیا گیا ہے. مولا نے اس کی خدمت میں کچھ تحفے بھجوائے, کچھ پیسے بھجوائے, کچھ رقم بھجوائی. وہ شاعر اہل بیت اتنا پرخلوص تھا, کہتا ہے کہ نہیں مولا, میں نے ان پیسوں کی خاطر تھوڑی شاعری کی تھی. مولا نے بھی پلٹ کر فرمایا, ہم بھی خانوادہ اہل بیت ہیں, جب کچھ دے دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں دیتے. اس سفر حج کے اندر کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو سید سجاد کے چاہنے والے بن گئے. ایک حج کثرت سے کیا, دوسرا کام جو کثرت سے کیا ہے وہ غلاموں کو, کنیزوں کو خریدا کرتے تھے. اس زمانے میں عام طور پر غلاموں کنیزوں کو خریدا کیا جاتا تھا تو اپنے کام کروانے کے لیے, لیکن سید سجاد نے اپنے لیے نہیں, دین مصطفیٰ کی خاطر غلاموں کو کنیزوں کو تیار کیا, ان کو تعلیم کی. 1 سال تک اپنے پاس رکھتے تھے. دنیا والے سمجھ رہے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ سید سجاد تجمل برستے ہیں, پسند نہیں آتی کنیز, پسند نہیں آتا غلام, 1 سال کے اندر اس کی چھٹی کر دیتے ہیں, اس کو آزاد کر دیتے ہیں. انہیں نہیں پتا 1 سال میں سجاد نے وہ تربیت کر دی ہے, اب اسے آزاد کیا ہے تاکہ اب یہ جا کر تبلیغ لگ جائے. اور یہی وجہ ہے بعد میں آنے والے جب آئمہ آئے تو آئمہ نے جب اپنے پاس آنے والے سائل کو دیکھا, سائل کے سوالوں کے جوابات دے دیے, پھر فرمائے تیرا تعلق کس جگہ سے؟ کہ میرا تعلق فلاں علاقے سے, فلاں شہر سے. امام نے فرمایا ہمارا ایک نمائندہ ہم نے وہاں پر بھی بھیجا ہوا ہے, آئندہ کوئی پریشانی ہو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں, اسی سے معلوم کر لے. ایسی تربیت امام نے غلاموں کو کنیزوں خریدنے کے بعد کی. تو آہستہ ایسی تبلیغ ہوتی رہی, کثرت ہوتی رہی امام کے کاروان میں, اور پھر امام صادق کو تعداد نصیب ہوئی. بس ازادار ہو. ایک اور طریقہ تھا. وہ طریقہ کیا تھا؟ امام نے جب دیکھ لیا کہ مجلسیں نہیں ہو سکتی, خطبے نہیں دیے جا سکتے, تو سفرے پر بیٹھتے تھے, پانی کو دیکھتے تھے, روتے تھے. اور جب دنیا سوال کرتی تھی آپ کو رونا کس بات پر آ رہا ہے, کہا یہی پانی تھا جو میرے ازغر کو نہیں ملا. فرماتے تھے یہی پانی تھا جو میرے بابا کو نہیں دیا. کبھی سفرے پر عزاداری کرتے تھے, کبھی بازار میں نکل جاتے تھے, جانور کو ذبح کیا جا رہا ہوتا تھا, آتے تو اس کے پاس سوال کرتے تھے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ کہتا ہے مولا میں نے پانی پلایا تھا, میں آپ کی جد کی شریعت کا ماننے والا ہوں. امام فرماتے تھے یہاں مدینے کے جانور بھی پانی پی کر ذبح ہوتے ہیں, وہاں رسول کا نوازا 3 دن کا پیاسا مار ڈالا اجرکم علی اللہ. اور سید سجاد کا ایک اور طریقہ بھی تھا, وہ یہ تھا کسی بھی دعوت میں شرکت نہیں کرتے تھے, کسی بھی تقریب, کسی بھی خوشی کی محفل میں شرکت نہیں کرتے تھے. فرماتے تھے اگر مجھے بلانا چاہتے ہو نا حسین کی مجلس میں. ایسے چھوٹی چھوٹی مجلسیں ہونا شروع ہوئی ہیں.
امام زہری یہ کہتا ہے، اہل سنت کی بہت بڑے امام زہری یہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کی تقریب شادی تھی، میں نے چاہا کہ سید سجاد کو دعوت دو، سید سجاد نے کہا کہ نہیں، جب تک میرے بابا کا ذکر نہیں ہوگا میں تیری دعوت میں شریک نہیں ہوگا. کہا کہ نہیں، میں نے اہتمام کیا ہوا ہے، آپ کے بابا کی مجلس ہوگی، آپ تشریف لائیے. مولا سید سجاد نے حامی بھری، مجلس کے اندر تشریف لائے. جب تشریف لائے تو زہری نے انہیں صدر محفل میں، صدر مجلس میں لا کر بٹھایا. ذاکر نے مسائل پڑھنا شروع کیے. اچانک مسائل میں کیفیت ایسی ہو گئی، لوگوں نے دیکھا سجاد روتے روتے غش آ گئے. جب غش آ گئے، عجیب ماحول مجلس کا ہو چکا تھا، ہر ایک رو رہا تھا، ہر ایک گریہ کر رہا تھا. اچانک جب مجلس ختم ہوئی تو زہری تلاش کرنے کے لیے آیا، سجاد کہاں ہے؟ سجاد نظر نہیں آ رہے. مولا کو تلاش کر، مولا دکھائی نہیں دے رہے. تلاش کرتے کرتے جب باہر آیا، سن سکیں گے؟ سنیے گا. جب باہر آیا تو کیا دیکھا؟ سید سجاد اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں عزاداروں نے اپنے نالین اتارے تھے. کہا آقا میں آپ کو مجلس کے اندر تلاش کر رہا تھا، آپ باہر کیا کر رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم کیسی کیسی ہستیاں یہاں آتی ہیں. اور انسان کو چاہیے جس کے گھر والوں کے لیے مجلس ہو رہی ہو وہ دروازے پہ کھڑے رہ کر شکریہ ادا کرے. میں ایک عزادار کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے نہیں معلوم اس مجلس میں کون شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا کہ تیرا شکریہ تو سید سجاد کی مجلس میں آیا. ہم ایام عزا میں حسین کا پرسہ سید سجاد کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ایک رات ایسی آتی ہے جب سجاد کا پرسہ بابا کی خدمت میں پیش ہے. اے مولا سید سجاد 35 سال گریہ کرتے رہے. عزاداروں میں نے تحقیق کی ہے، جو اسیران کربلا تھے وہ کربلا کے واقعے کے بعد کتنے عرصے زندہ رہے؟ سن سکیں گے؟ شہزادی سکینہ کے بارے میں ملتا ہے یا 40 دن زندہ رہی یا 1 سال اور 40 دن زندہ رہی، پھر اس دنیا سے چل بسی، شہید ہو گئی. شہزادی زینب کبریٰ 1.5 سال زندہ رہی، اس دنیا سے چل بسی. شہزادی رباب 1 سال زندہ رہی، اس دنیا سے چل بسی. شہزادی فضہ 4 مہینے زندہ رہی، اس دنیا سے چل بسی. شہزادی ام کلثوم 2 سال کے اندر، شہزادی ام البنین 2 سال کے اندر، شہزادی ام سلمہ 2 سال کے اندر. کسی میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کربلا کے غم کو برداشت کر سکے. اے سید سجاد تو صبر کا پہاڑ ہے، 35 سال زندہ رہے اور آنکھوں میں آنسو کم نہیں ہوئے. اتنا گریہ کیا کہ مدینے سے ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے اپنے دامن کو سمیٹا کیونکہ پردالے سے پانی آ رہا تھا، پتہ نہیں تھا یہ پانی کیسا پانی ہے. اپنے دامن کو سمیٹا. کسی نے کہا تجھے نہیں پتا یہ پانی نہیں ہے، اس پانی میں سجاد کے آنسو ہیں. اس کو یقین نہیں آیا، وہ سیڑھیوں سے ہوتا ہوا چھت پر گیا. چھت پر جا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ سید سجاد وضو فرما رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وضو کرتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں. آ کر عرض کرتا ہے مولا اب کربلا کے واقعے کو تو بہت سال گزر گئے، آپ کب تک گریہ کریں گے؟ سنیں گے سید سجاد نے کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے یعقوب کا ایک یوسف تھا، سب کھو گیا تھا، اتنا روئے آنکھوں کا نور چلا گیا، میرے تو 18 یوسف کربلا. اجرکم علی اللہ. مولا حسین راضی ہوا آپ سے. پھر عرض کرتا ہے مولا لیکن شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے. اگر 18 شہید ہوئے ہیں تو شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے. حمزہ بھی شہید ہوئے، جعفر طیار بھی شہید ہوئے، مولا علی بھی شہید ہوئے، مولا حسن بھی شہید ہوئے، یہ سب شہید ہوئے. شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے. امام یہ بھی فرما سکتے تھے یہ ظلم صرف آل رسول کو ملا ہے، لیکن امام نے یہ نہیں فرمایا. امام نے تبدیل کر کے جواب دیا. امام نے فرمایا صحیح ہے میں مان لیتا ہوں شہادت ہمارے گھرانے کی میراث تھی، لیکن مجھے یہ بتاؤ نبی زادیوں کا بے مخنا چادر بازار میں لایا جانا یہ کب سے ہماری میراث ہو گئی؟ میں تو نبی زادیوں پر روتا ہوں، میں سید زادیوں پر روتا ہوں، میں فاطمہ کی بیٹیوں پر روتا ہوں جن کے گھر سے پردہ چلا تھا، جو حیا کی ملکہ تھی، جن کے شان میں آئے تطہیر اتری تھی. ارے بلوہ آنکھ میں لایا گیا. اس لیے سید سجاد سے جب سوال کیا آپ کو سب
سے بڑی مصیبت کہاں محسوس ہوئی؟ نہیں فرمایا جب اکبر کو برچھی لگی، نہیں فرمایا جب اصغر کو تیر لگا، نہیں فرمایا جب عباس کو شانے قلم ہوئی، نہیں فرمایا جب بابا کا سب لوگوں کو نیزہ پر اٹھایا گیا۔ فرمایا الشام الشام الشام، جو شام میں سجاد نے دیکھا ہے وہ کسی نبی نے بھی نہیں دیکھا۔ سن سکیں کہ نبیوں کے حالات کیا تھے؟ نبیوں نے بھی بڑی مصیبتیں برداشت کی۔ جناب ایوب سب سے بڑے صابر، بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ بدن بیمار ہو گیا، ان کے پاس جو مال و دولت تھی وہ ختم ہو گئی، ان کے باغات اجڑ گئے، جانور ختم ہو گئے، بہت زیادہ تنگدست ہو گئے۔ سنیں کہ پھر جناب ایوب کے امتحان کی انتہا کب ہوئی؟ انتہا اس وقت ہوئی جب مفلسی کے بظاہر شکار ہو گئے اور خود بیمار تھے۔ ایک روٹی کا سوال کرنے اپنی زوجہ کو باہر بھیجا، خود دیکھ رہے تھے زوجہ جا رہی ہے، کسی اجنبی کو کہہ رہی ہے ایک روٹی دے دو۔ جناب ایوب نے کہا پروردگار مجھ سے یہ امتحان نہیں دیکھا جاتا، میری ناموس کسی نامحرم کے پاس جا کر مانگے۔ لیکن ایوب تم سے ایک سوال برداشت نہیں ہوا۔ سید سجاد اپنی پھپھیوں کی ہر نکت پر چادر کے سوال کو سنتے رہے، سکینہ کے پانی کے سوال کو سنتے رہے، زینب کبریٰ کے سر حسین کے سوال کو سنتے رہے۔ سید سجاد نے اپنے ناموس کو کیسے برداشت کیا؟ یہ جو 3 مرتبہ بھی کہا ہے نا شام الشام الشام، مجھے تو محسوس ہوتا ہے یہ 3 شام کے منظر تھے۔ ایک منظر کیا تھا؟ جب سجاد کو بازار شام سے گزارا گیا۔ اللہ خدا نہ کرے کسی کے گھر میں آفت آئے، ارے میری بیٹی میری بہن کیا اوقات ہے ان کی، لیکن اگر انہیں بھی کسی اجنبی جگہ سے گزرنا پڑے نا میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ کہاں میری بیٹی، کہاں فاطمہ کی، بازار شام سے گزارا جا رہا ہے۔ اور کوفے اور شام میں فرق تھا، کوفے میں جب گزارا جاتا تھا نا تو کوفے والے چھتوں سے کھجورے پھینکتے تھے کہ یہ بھوکے کھجورے کھا لیں، لیکن آلے رسول کہتے تھے ہم پر صدقہ حرام ہے۔ یہ کوفے کا منظر تھا، لیکن جب شام میں آئے کوئی کھجورے نہیں پھینکتا، پتھر مارتے تھے۔ اجرکم اللہ، آج رات ہے نا رونے کی، سید سجاد کی رات میں سب سے بڑے عزتدار کی رات ہے۔ میں کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں، آپ کا دل چاہے تو وریا کیجیے گا۔ ایک اور نبی کے حالات اپنی خدمت بیان کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، زلیخا کے ساتھ معاملہ ہوا، پریشان ہو گئے یوسف۔ خدا نے کہا کہ تمہاری عصمت کو ہم نے بچایا ہے، لیکن زلیخا نے اور باقی مصر والوں نے مشہور کر دیا یوسف قصوروار تھے۔ جب یوسف کو ایک مرتبہ زلیخا کے محل سے نکالا گیا اور زندان میں لے جایا جا رہا تھا، ہتھکڑیوں کے ساتھ لے جایا گیا۔ ہتھکڑیاں یوسف نے برداشت کر لی، لیکن جب یوسف نکلے ہیں زندان کی طرف جانے کے لیے، دنیا کہتی تھی یہ بد کردار ہے۔ یوسف نے کہا مالک یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، دنیا مجھے بد کردار کا یہ الزام مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ جبرائیل کو بھیجا گیا، یوسف جبرائیل تمہاری تسلی کے لیے تشریف لائیں گے، تم بد کردار نہیں ہو، تم تو سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ ہو، تم نبی خدا ہو، تم حجت خدا ہو۔ جبرائیل آ کر تسلی دیتے تھے۔ سن لیا اگر کوئی الزام لگائے برداشت نہیں ہوتا۔ سید سجاد جب شام میں داخل ہوئے، سارے بنوائی کہہ رہے تھے یہ باغی ہے، یہ خارجی ہے، انہیں پتھر۔ سید سجاد کو کون آ کر تسلی دے؟ ایک طرف سر حسین ہے، ایک طرف سر عباس ہے۔ اس حالت میں بازار شام سے گزرے۔ دوسرا شام کیوں کہا؟ شاید اس لیے کہا کیونکہ دربار شام میں لائے ہوئے، شرابی شراب پی رہا ہے، سامنے آئے تطہیر کے مرزا کا سر پڑا ہے، ایک مرتبہ چھڑی اٹھاتا ہے، میں کیسے جنوب ادا کروں، لبوں کو مارتا ہے۔ زید ابن ارقم، انس ابن مالک کہتے ہیں ہم سے منظر نہیں دیکھا جا رہا، چھڑی دور کر لے۔ کہا کیوں نہیں دیکھا جا رہا؟ کہا اس لیے کیونکہ ہم نے رسول کا زمانہ دیکھا ہے، رسول کے لب حسین کے لبوں پر آتے تھے، رسول لبوں کو چھپا کرتے تھے۔ میں کہوں
جب صحابی سے برداشت نہیں ہوا تو بہنوں سے کیسے برداشت ہوگا؟ اجرکم علی اللہ. تھکیے گا نہیں، آج کی رات رونے کی رات. تیسرا شام کیوں کہا؟ شاید تیسرا شام اس لیے کہا کیونکہ زندان شام یاد آتا، جہاں سکینہ دفنائی گئی، جہاں سکینہ ہم سے بچھڑ گئی، جو بار بار کہتی تھی ہمیں کب وطن جانا نصیب ہوگا. سجاد سب کو جواب دے سکتے تھے سب وطن جائیں گے، سکینہ تو وطن نہ جاؤ. اسلام کی جبی کو نکھارا حسین نے. شیر پڑھنا چاہنا. حسین بادشاہ کیسے کم کی تھے کہ ہاں بھائی ظلم و ستم کی آندھی کوئی اٹھ نہ پائے گے، ظلم و ستم کی آندھی کوئی اٹھ نہ پائے گے، محشر تلک ندی پہ کوئی آ پائے گے. ایسا یزیدیت کو ہمارا حسین نے. بڑی مہربانی تھوڑی کیا بات ہے. ایسا یزیدیت کو ہمارا حسین. میں بڑی جلدی کر رہا ہوں. پیدر پہ شیر جناب حسین سماعتن حوالے پہ کرنا. کوئی بھی گل ہوئے اس کا تعلق ہوتا ہے سنو میں محسوس کرنا. کل محسوس نہ کریے گلنا نبیاں دیا ضائع ہو جائیں. مقام کھوٹے کا دیدہ لگا کے تھوڑے سامنے اگلی گل شیر چکنا چاہنا تھے گل کیڑی پہ نہ کہ ہاں بھائی محسوس کر کے دیکھو کہ کیا کیا بچا گیا. محسوس کر کے دیکھو کہ کیا کیا بچا گیا. 1400 سال سے ہے صدیوں پہ چھا گیا. ایک دن جو کربلا میں گزارا. بڑی مہربانی. ایک دن جو کربلا میں گزارا حسین میں، اور جو لب فرات گناہگار تھا بہت